آپ کو کسی 2 نمبر کے کسی چوڑے چمار نے یہ نہیں بتایا ہوگا، اس لیے کہ آپ تو ہر کسی کو سنتے ہیں، کوئی انجینئر آ جائے اور کوئی فلاں جس کا دین سے شریعت سے مطالعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، 4 کتابیں پڑھ کے وہ بیٹھ جائے ممبر پر، یا ممبر پر نہ بھی بیٹھے یہ کیمرے کے سامنے آ جائے، وہ اسکالر ہے۔ اور موجودہ دور میں لوگ متاثر اسی سے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے چند انگریزی کے الفاظ، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات، ٹیپ ٹاپ یہ وہ فلانا۔ یہ جو شادی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی، یہ کیسے ہوئی؟ پوری بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، روایات میں آتا ہے ولیمے کی تقریب جب ہوئی تو وہ سارے کا سارا خرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ یہ تو آپس میں اہل بیت کے تعلقات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جیسے ہی حضور کا وصال ہوا حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی، اس بیماری میں تیمارداری کس نے کی ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر کی اہلیہ، بیوہ ہو گئی حضرت اسماء بنت امیس۔ بعد میں حضرت اسماء بنت امیس سے نکاح کس نے کیا؟ حضرت علی نے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ برادران اسلام، اور عزیز ساتھیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچایا، اور اس بات کی گواہی اپنے اولین مخاطبین جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حجۃ الوداع کے موقع پر لی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبے میں ارشاد فرمایا، الا هل بلغت، ہاں بتاؤ کہ کیا میں نے پوری بات تم تک پہنچا دی ہے؟ کیا میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ اکرام اس وقت حجۃ الوداع پر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کا اور مسلمانوں کا اجتماع تھا۔ تمام کے تمام مسلمانوں نے بیک زبان ارشاد فرمایا کہ اے نبی ہم گواہی دیتے ہیں، نشہد کا، اے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی بات کو اس امت تک پہنچا دیا، آپ نے باطل کے سایوں کو ختم فرما دیا، اندھیرے کو ختم فرما دیا، روشنی کو اجاگر فرما دیا۔ آپ نے جو اللہ تعالی سبحانہ و تعالی کی طرف سے آپ پر جو ذمہ داری عائد ہوئی تھی، آپ نے اس ذمہ داری کو پورا فرما دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو گواہ بنا کر اللہ رب العزت کو خطاب فرمایا، یا اللہ تو بھی اس معاملے کا گواہ بن جا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں بتایا کہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، دین جو ہم تک منتقل ہوا ہے، اس دین کے سب سے اولین مخاطبین جو تھے، قرآن و سنت کے سب سے اولین مخاطبین جو ہستیاں تھیں، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں تھیں۔ اور ان ہستیوں پر عدم اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ نہ قرآن صحیح، نہ نماز صحیح، نہ زکوٰۃ صحیح، نہ روزہ صحیح، نہ اللہ کے نبی کی زندگی نعوذ باللہ من ذالک صحیح۔ ان ہستیوں پر عدم اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ دین کی اساس اور دین کی بنیاد پر عدم اعتماد ہے
ان پر عدم اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام کو مکمل طور پر نہ پہنچا سکے، اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کر سکے، نعوذ باللہ من ذالک، یہی مطلب ہے نا۔ تو حضور حجۃ الوداع میں گواہی کس بات کی لے رہے ہیں اور کن لوگوں سے لے رہے ہیں؟ ان لوگوں سے کہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دیکھو اگر یہ لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ اور مشرکین، اس لیے کہ مختلف قسم کے پروپوزل سامنے آ رہے تھے۔ ایک پروپوزل یہ بھی تھا کہ اے نبی آپ عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، روزے رکھیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، اور جناب والا آپ جو ہے سب کچھ کریں، دین کے مقتدی آپ بن جائیں، ہم بتوں کی پوجا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ریاست اور سیاست یہ ہمیں دے دیں۔ ایک پروپوزل یہ بھی تھا، ایک پروپوزل یہ بھی تھا اے نبی چلو ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن نے واضح طور پر حکم ارشاد فرما دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، ایسے ایمان کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ایمان تمہارے ساتھ، ہمارا ایمان ہمارے ساتھ۔ ایک پروپوزل یہ تھا کہ اے نبی تمام دینی امور آپ کے سپرد، یہ جو دنیاوی امور ہیں یہ آپ ہمیں دے دیں، ریاست آپ ہمیں دے دیں۔ اللہ کے نبی قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایمان لے کر آنا ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان جیسا ایمان لے کر آؤ، کن جیسا؟ صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ۔ یہ معیار ہے، ایمان کا معیار فنڈامنٹل اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر فرما دیا۔ ایمان لانا ہے، یہ کوئی جناب وہ نہیں ہو رہا، یہ کوئی لوڈو کا گیم نہیں ہو رہا کہ ایک باری تیری اور ایک باری میری۔ سمجھ آئی بات؟ ایمان لے کر آنا ہے، ہمیں تمہارے ایمان کی ایسے کسی ایمان کی ضرورت نہیں ہے، ایمان لے کر آنا ہے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، بس مکمل ایمان۔ پیغمبر کو حاکم بھی تسلیم کرو، پیغمبر جج بھی ہیں، پیغمبر قاضی القضات بھی ہیں مدینے میں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ حضور کی مکی زندگی ہمیں قبول ہے اور مدنی زندگی قبول نہیں ہے؟ حضور کی مدنی زندگی میں حاکم بھی ہیں، گورنر بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، صدر بھی ہیں، حضور چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں، حضور اپنی فوجوں کے سپہ سالار بھی ہیں، سب کچھ حضور ہیں، اور نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ آپ سمجھ رہے بات؟ آج حضور کی زندگی کے اس پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے اگر کوئی بات کرتا ہے نا، خطیب یا وائز، کہتے ہیں امام صاحب نے سیاسی بات کر دی۔ کیا کر دی؟ سیاسی بات ہو گئی۔ یہ جہالت کی علامت ہے۔ حضور کی زندگی سے یعنی حضور صرف آئے تھے اس مسلح اور امامت کے لیے، بس یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کی خلافت جو جاری ہوئی ہے وہ نبوت میں جاری نہیں ہوئی، نبوت تو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد نبوت کے اگر کوئی نیابت کا دعویٰ کرے گا وہ تو کافر ہے۔ حضور کی خلافت اللہ تعالی نے جو جاری فرمائی ہے وہ نظام حکومت میں جاری فرمائی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو میں اپنے پہلے نقطے کی طرف واپس آتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قدسیوں کی تربیت فرمائی، اور ان میں ایک گروہ اہل بیت کا بھی ہے، ایک جماعت، چھوٹی جماعت اہل بیت اطہار کی وہ مبارک ہستیاں بھی جو ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور خاندان سے متعلق ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ اسی کو ہی کہتے ہیں کہ غیر شعوری طور پر
آپ کے مزاج اور آپ کے ذہنوں میں ایسی بات کا بیٹھ جانا، غیر شعوری طور پر بٹھا دینا، بات کا بیٹھ جانا کہ وہ آپ کے مزاج کا حصہ بن جائے. اور آج کے اس پرفتن دور میں جب دینی اور دنیاوی فتنے اپنے عروج پر ہیں، ایک فتنہ ہمارے ذہنوں میں یہ بھی بیٹھ گیا ہے، جم گیا ہے اور مسلسل مستحکم ہو رہا ہے کہ حضور کے ان تربیت یافتہ جماعت نے، عظیم و شان تربیت یافتہ جماعت نے اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے یا ان کا حق ادا نہیں کیا. یہ وہ گمراہی ہے، یہ وہ دجل اور فریب اور جھوٹ ہے جس کو انشاءاللہ تعالی میں آج کی کچھ معروضات میں ثابت کروں گا اور آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ اپنے دماغوں سے اس چیز کو نکال دیں کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی دو الگ گروہ تھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے میں قرآن سے سمجھوں گا، آپ بھی قرآن سے سمجھیں. ایسی تاریخ جو قرآن کے خلاف آئے گی ہم اس تاریخ کو اٹھا کر پھینک دیں گے سمندر میں. ہمیں کوئی ایسی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ میرے نبی کے یہ ساتھی کفار کے مقابلے میں اشداء ہیں، سخت ہیں، اور رویہ ان کا بہت سخت ہے، اس پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے رحم کرنے والے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اہل بیت کا مطلب کیا ہے، اہل بیت میں شامل کون ہے. اہل بیت قرآن کیا کہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. میں پوری آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے سورہ احد. وقرن فی بیوتکن، اے نبی مفہوم کا ترجمہ کرنا ہوں. وقرن فی بیوتکن، کہ تم اے نبی کی خواتین ازواج مطہرات فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. یہ آیات حجاب نازل ہو رہی ہیں، پردے کی آیات نازل ہو رہی ہیں. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور دیکھو جاہلیت کے زمانے کی طرح زیب و زینت اختیار نہ کرو، اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے میں پردے وردے کا نظام نہیں تھا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. آگے یہ آیت مکمل ہو رہی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں اور کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت، اے اہل بیت تمہارے گھروں کے اندر سے اللہ تعالیٰ گندگی کو نکالنا چاہتے ہیں، یعنی فواحش، کسی بھی قسم کے بہتان، کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں مکمل طور پہ پاک صاف کر دینا چاہتے ہیں. آیت میں مخاطبین کون ہیں؟ حضور کی ازواج مطہرات. آگے پوری بات انشاءاللہ عرض کروں گا. آپ کسی کو کارڈ لکھتے ہیں شادی کا تو کیا بما اہل و عیال، کون ہوتا ہے اس میں؟ بیوی اور عیال کا مطلب بچے، اہل مطلب بیوی. ایک مخصوص طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت سے ازواج مطہرات کو نکالا گیا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں، بلکہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، آگے چلتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آگے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، پوری آیت آگے چل رہی ہے. اے ازواج مطہرات وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تمہارے گھروں میں جو چیزیں تلاوت کی جاتی ہیں یعنی قرآن مجید، اس کا ذکر کرتے رہو. یہ بات یہاں مکمل ہو گئی. مسلم شریف کی حدیث، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کالی چادر
اوڑے ہوئے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے چادر میں چھپا لیا. حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چادر میں حضرت حسین کو چھپا لیا. اس کے بعد حضرت فاطمہ تشریف لے کر آئیں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چادر میں حضرت فاطمہ کو لے لیا. اس کے بعد حضرت علی تشریف لائے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو, اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ والی آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. معلوم یہ ہوا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ پیغمبر کی بیٹیاں, اور پیغمبر کی بیٹی سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت علی اور حضرات حسنین کریمین, یہ بھی کس میں شامل ہیں؟ اہل بیت. یہ پوری تصویر ہے, آپ سمجھ رہے بات. چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خود فرمان ہے مسند احمد میں کہ بنو ہاشم سارے کے سارے اہل بیت ہیں, یعنی ازواج مطہرات تو ہیں ہی اہل بیت میں شامل, اس کے علاوہ بنو ہاشم بھی اہل بیت میں شامل ہیں. بنو ہاشم میں سب سے بڑا گھر کس کا؟ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا. اور پھر حضور کی اولاد جو کہ حضرت فاطمہ سے منسلک ہے, وہ تمام کی تمام, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیاں بقیہ 3 جن کا انتقال حضور کی زندگی میں ہی ہو گیا. اب آئی سمجھ میں بات. تو اہل بیت سے مراد یہ میں نے مختصراً عرض کر دیا. اب آپس کا تعلق شیر و شکر ہے. یہ جو شادی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی, یہ کیسے ہوئی؟ آپ کو کسی 2 نمبر کے کسی چوڑے چمار نے یہ نہیں بتایا ہوگا, اس لیے کہ آپ تو ہر کسی کو سنتے ہیں, اور آپ نے تو اپنے ذہن میں یہ بنا لیا ہے کوئی انجینئر آ جائے اور کوئی فلاں جس کا دین سے, شریعت سے, مطالعے سے کوئی تعلق نہیں ہے, 4 کتابیں پڑھ کے وہ بیٹھ جائے ممبر پر, یا ممبر پر نہ بھی بیٹھے, یہ کیمرے کے سامنے آ جائے, وہ اسکالر ہے. اور موجودہ دور میں لوگ متاثر اسی سے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے چند انگریزی کے الفاظ, آپ سمجھ رہے ہیں نا بات, ٹیپ ٹاپ, یہ وہ فلانا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, پوری بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, تینوں حضرات, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تینوں حضرات نے حضرت فاطمہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا. کیوں؟ حضور کی قرابت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا. تینوں حضرات نے کہا کہ معاملہ کچھ اور ہے, علی کہاں ہے؟ فرمایا کہ وہ یہودی ہے, اس کے باغ میں جو ہے وہ مزدوری کر رہے ہیں. تینوں حضرات کون؟ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان غنی, تینوں حضرات جاتے ہیں حضرت علی کے پاس. باغ میں حضرت علی جو ہے مزدوری فرماتے ہیں. فرمایا, حضرت ابو بکر فرماتے ہیں, تینوں حضرات فرماتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو عظیم الشان نکاح ہے اور یہ جو عظیم الشان رشتہ ہے علی, یہ تیرے قسمت میں ہے. فرمایا, نہ میرے پاس گھر ہے, نہ میرے پاس کوئی کاروبار ہے, میرے پاس تو چھت بھی نہیں ہے رہنے کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ میں جا کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے رشتہ مانگوں, کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. فرمایا, تم جاؤ رشتہ مانگو, باقی ہماری ذمہ داری, باقی کام ہمارا ہے, آپ جاؤ تو صحیح. بڑی مشکلوں سے تیار فرمایا. الفاظ حضرت عمر نے سکھائے کہ دیکھو تم نے ایسے یہ الفاظ بولتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تشریف لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, سارے الفاظ بھول گیا اور آ کے ایسے کر کے بیٹھ گیا. حضرت علی کے والد تو تھے ہی نہیں, جناب ابو طالب کا تو مکے میں انتقال ہو چکا تھا. حضرت علی کی تو ساری تربیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی اپنے گھر میں, اور جب بالغ ہو گئے تو علیحدہ ہو گئے. یعنی علیحدہ ہونے سے مراد یہ کہ گھر رہنے کا انتظام الگ ہو گیا, ورنہ تعلق تو ویسے ہی تھا. گویا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا حضرت علی کو. اب حضرت علی فرماتے ہیں, تینوں حضرات نے جو مجھے جملے سکھائے تھے, بھائی اس طرح بات کرنا, یہ کہنا, وہ کہنا, کہتے ہیں میں جیسی حضور کے سامنے گیا سب بھول گیا. اب میں بیٹھا ہوں یوں کر کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, ہاں بھائی علی کیوں آنا ہوا, کیا معاملہ ہے؟ فرمایا, میں بیٹھا ہوں حضور سوال فرما رہے ہیں.
تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، مسکرائے، فرمایا فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ میں خاموش ہو گیا. ٹھیک ہے، میں خاموش ہو گیا. تو یعنی خاموشی سے مراد یہی ہے کہ ہاں میں اسی لیے آیا ہوں. فرمایا علی تیرا اور نکاح فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں، لیکن دنیا کے کچھ چال چلن ہیں، کچھ جو ہے اس میں جینے کے کوئی طور طریقے ڈھنگ ہیں، میں جاتا ہوں اپنی بیٹی سے ذرا پوچھ لوں. حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے، چارپائی پہ بیٹھے، کافی دیر اپنی بیٹی سے بات چیت کی، مانوس کیا. پھر فرمایا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، آپ کو قبول ہے؟ اگر آپ کہیں تو. حضرت فاطمہ نے ارشاد فرمایا بیٹی تھی، باپ بھی کون تھا، بیٹی بھی کیسی تھی، حیا کا ایک پیکر تھی. فرمایا ہنس پڑی اور جو ہے مسکرا پڑی اور بعض روایت میں رو پڑی. باپ اپنی بیٹی کے جذبات کو زیادہ سمجھتا ہے، سمجھ گئے. فرمایا باہر آئے، فرمایا نکاح قبول ہے انشاءاللہ، مہر کا کوئی بندوبست. اب حضرت علی مہر کا بندوبست فرما رہے ہیں. روایات میں آتا ہے ولیمے کی تقریب جب ہوئی تو وہ سارے کا سارا خرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا. یہ تو آپس میں اہل بیت کے تعلقات ہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی. کتنے؟ 6 ماہ بعد. جیسے ہی حضور کا وصال ہوا حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی. اس بیماری میں تیمارداری کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر کی اہلیہ. غسل کس نے دیا حضرت فاطمہ کا؟ حضرت اسما بنت امیس نے. سنیں بات، سنیں ذرا پوری. کس نے غسل دیا؟ حضرت اسما بنت امیس نے. کس کو غسل دیا؟ حضرت فاطمہ کو. بیوی کس کی ہے؟ حضرت ابوبکر کی. انتقال ہو گیا، اس دنیا سے تشریف لے گئیں، بیوہ ہو گئیں حضرت اسما بنت امیس. بعد میں حضرت اسما بنت امیس سے نکاح کس نے کیا؟ حضرت علی نے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ اہل بیت کا آپس میں تعلق ہے. حضرات خلفائے راشدین اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اپنی بہن، بڑی بہن ام کلثوم، حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا تھا؟ ام کلثوم. بعد میں یہ بڑی ہو گئیں. دوران خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی اہل بیت کے ساتھ کوئی نسبت ہو جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو پیش فرمائی نکاح کے لیے. ایک طویل داستان ہے، میں آگے اگر شروع کروں تو میرا خیال ایک دن بھی پورا نہ ہو، لیکن آپ کو یہ 2-3 واقعات کافی نہیں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، کئی جمعے اس پر ہو سکتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں آج کل، ابھی پرسوں میں ایک چیز سن رہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، وہ حفوات اور بکواسات. نبی کریم کیوں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کوئی آپس کا پھڈا ہے؟ نہیں، بہت گہری سازش ہے کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت ابو ہریرہ سے اس امت تک پہنچا ہے. بہت بڑا حصہ. سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس امت تک پہنچی ہیں. ان دونوں حضرات کو یا حضرت ابو ہریرہ کو مشکوک بنا دو، دین پورا مشکوک ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ارشاد فرمائی حضرت ابو ہریرہ کے لیے، اے اللہ ابو ہریرہ کو محبوب رکھ اور اس کی ماں کی بھی مغفرت فرما، اس کی بھی مغفرت فرما. حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. مسلمان بہت دیر سے ہوئی. حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان ہوتے تھے اب تک مسلمان نہیں ہوئی. تو یہ دعا حضور نے کیوں ارشاد فرمائی حضرت ابو ہریرہ؟ تاکہ لوگ ابو ہریرہ سے جڑیں اور میرا عظیم و شان، میرے سینے کا جو خزانہ ہے، نبوی خزانہ جو منتقل ہوا ہے ابو ہریرہ کے سینے میں، امت اس سے فائدہ اٹھائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.